أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبوها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں. آیت نمبر 154 سے 156 سورہ اعراف اور 9واں سپارہ. اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تختیاں اٹھا لیں. کون سی تختیاں؟ وہ تورات شریف. اور ان کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی. مضامین کیا؟ نسختیہ. نسخہ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں. نسخے جو تھے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. ہدایت اور رحمت کس کے لیے تھی؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے. ہم لربہم یرہبون. ترہیب ترغیب آپ اردو میں بولتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسی سے آپ راہب بھی بولتے ہیں. راہب یعنی اللہ سے ڈرنے والا. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے. مقررہ وقت کہاں جانا تھا؟ کوہ طور پر. کس لیے؟ توبہ اور استغفار کے لیے. پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو بھی یعنی انہیں جن جو ہلاک ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آئے تھے تو انہیں بھی اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے. اس سے پہلے اہلکتہم ہلاک کر دیتے. ٹھیک ہے، یعنی کیا کرتے؟ موت دے دیتے. من قبل اس سے پہلے. کیا آپ اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتے ہیں جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا؟ یعنی ان لوگوں نے جو بے وقوفی کی ان بے وقوفوں کی وجہ سے یعنی ہم سب کو آپ ہلاک کر دیں گے. یہ آپ کی طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں. تو اس سے یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. آپ اس آزمائش کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انتا آپ ہی ہمارے کارساز ہیں. یعنی یہاں پہ تو ہی ہے لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ ہی ہمارے کارساز ہیں یعنی کام بنانے والے ہیں. انتا ولینا آپ ہی ہمارے ولی ہیں، والی ہیں، ملجا و ماوا ہیں، ہمارے کام بنانے والے ہیں. آپ ہی ہمارے وکیل ہیں، آپ ہی ہمارے کفیل ہیں. وکالت بھی آپ کی طرف سے ہے، کفارت بھی آپ ہی کی طرف سے ہے. لہذا کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دیجئے. فاغفر لنا. فا کا ترجمہ ہوا ہے لہذا ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے. فاغفر لنا ہم سب کو معاف کر دے یعنی مجھے بھی اور میرے ساتھ جتنے ہیں سب کو معاف کر دے. تمام مسلمانوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما. سب سے پہلے دعا کس کے لیے کرنی چاہیے؟ اپنے لیے. پھر اس کے بعد اپنے پیاروں کے لیے. ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. صرف معافی نہیں رحمت بھی چاہیے. فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین. پیچھے پڑھا تھا خیر الراحمین ارحم الراحمین. آیت نمبر 51 میں کیا پڑھا تھا؟ 151 میں وانت ارحم الراحمین. یہاں کیا ہے؟ وانت خیر الغافرین. ٹھیک ہے. جتنے لوگ معاف کر سکتے ہیں تمام لوگوں کی معافی سے بڑھ کر کس کی معافی ہے؟ اللہ کی معافی ہے اور بہترین معافی ہے. معاف کرنے کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ یاد بھی نہیں دلاتے. ٹھیک ہے. اور آپ لکھ لیجئے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. اور آپ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دیجئے. بے شک ہم نے آپ ہی کی طرف رجوع کیا ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی بھلائی کیا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ فی هذه الدنیا وَاكْتُبْ لَنَا لکھ دیجئے ہمارے لیے فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی انا ہدنا الیک ہمارا رجوع جو ہے ہمارا سب کچھ جو یعنی ملجا و ماوا اور ہمارا
سب کچھ جو امیدوں کا مرکز ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی طرف رجوع کرنا ہی ہے، آپ کی طرف لوٹنا اور پلٹنا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میرے رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ یا چنانچہ جلد ہی میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، کس کو؟ رحمت کو، اس لیے رحمت بریکٹ میں ہے، جو متقی ہیں۔ یتقون للذین یتقون، وہ لوگ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، یہاں ترجمہ ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس بات پر یقینی تصور، یقینی ایمان ان کا ہے کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور ہماری خیر و بھلائی کے لیے یہ نازل کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے جن کا اللہ پر ایمان ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ سکت، ساکت اور جامد آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ساکت یعنی سکت، یہ تو صیغہ ہے ماضی کا، لیکن ساکت آپ بولتے ہیں نا کہ بالکل ساکت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا لفظی معنی ہے خاموش ہونا، یہ ایک استعارہ کہہ لیجیے آپ۔ سکتا کا یہاں جو یعنی مضمون ہے، کہنا چاہیے کہ یہ جو لفظ ہے یہاں پر جو یعنی آپ اس سے کہیں کہ بہتر یہاں کوئی دوسرا لفظ صیغہ نہیں ہو سکتا، ورنہ سکنا ساکن ہو گیا، یہ بھی یہاں پر ذکر ہو سکتا تھا، لیکن جو یعنی مناسبت، جو خوبصورتی، جو حسن سکتا کے ساتھ ہے وہ دوسرے صیغے سے یہاں وہ مناسب اس سے بہتر نہیں ہوتا۔ اور لازمی بات ہے کہ یہ کلام ہے مالک کا، مالک الملک کا، اس سے زیادہ خوبصورت کلام کسی کا ہو بھی نہیں سکتا۔ غضب آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، آخاذہ یاخذو سے اٹھانا، کسی چیز کو پکڑ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا معقول عذر سن کر اور قوم کو اپنی غلطی پر نادم و پشیمان دیکھ کر آپ کا غصہ جاتا رہا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور آپ نے وہ تختیاں جو تورات شریف تھیں، آپ جو طور سے لائے تھے، ان کو آپ نے جو کہ اللہ کے لیے غصہ کر کے فرت جلال میں پھینک دیا تھا، اب ان کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور انہیں اٹھا لیا اور اپنی قوم کو بتایا کہ یہ وہ نسخہ ہے، یہ نسخہ رشد و ہدایت ہے جس کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے سے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جس کے دل میں خوف الہی ہے، جن کے دل میں خوف الہی ہوگا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں اور خوف الہی سے خالی ہو چکے ہیں، ان کے لیے اس میں حسرت اور نامرادی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وفی نسختہا، اصل میں نسختن کیا ہے؟ فعلتن کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے۔ نسخ ینسخو، باب فتحہ سے یعنی اس کا معنی بنے گا پہلے حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ ختم کرنے، ڈیلیٹ کرنے، جیسے ڈیلیٹ کر دیا نا آپ نے، ختم ہو گیا، یعنی جو پہلے حکم آیا تھا جب دوسرا حکم آ گیا تو پہلا حکم کیا ہوا؟ ڈیلیٹ مار دیا آپ نے اس کو۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کیا کیا؟ اس کو آپ نے کہا کہ نہیں یہ ختم، اس کو آپ کینسل کر دیں، اس طرح آپ سمجھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، مگر اس کا معنی لکھنا بھی آتا ہے، یہی تو عربی گرامر کا کمال ہے، یہ اس لینگویج کا کمال ہی یہی ہے، یعنی اس جیسی لینگویج آپ کو دوسری ملے گی نہیں۔ اس کا معنی لکھنا بھی آتا ہے اور استنسخہ بھی اسی معنی میں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں فرمایا اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ اور نسختن اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جائے، یعنی ایک پیپر ہے، ایک پیپر سے آپ دوسری کاپیز بنواتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نقل شدہ کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے۔ للذین ہم لربہم یرہبون، یہاں بیان کیا کہ آسمانی کتابوں سے، اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتابوں سے فائدہ اور ہدایت صرف انہی لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بس صرف متقی اور صرف جو ہے اللہ سے ڈرنے والے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ادروائز لوگ بس اس سے کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں حاصل کرتے، بلکہ اس جیسے ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ نے مثال دی ہے کہ جیسے گدھا ہوتا ہے، گدھے کے اوپر آپ کتابوں کا بوجھ لاد دیں تو پھر بھی اس کو اس کتابوں سے سوائے بوجھے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بس یوں ہی آپ اتنا بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وختارا موسیٰ،
وختارا آپ اپنے لینگویج میں کیا بولتے ہیں؟ اختیار کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، اختیار غلط صیغہ ہے، اختیار، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں مختار، جیسے لوگوں نے اشعار لکھ دیے نا، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، یہ شعر بالکل غلط ہے، ایسا نہیں پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کافروں کے ہاتھوں سے تکالیف نہ اٹھاتے، سمجھ رہے ہیں بات کو، یا کبھی بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے مہم پر نہ بھیجتے جہاں ان کو سب کو شہادت نصیب ہو گئی۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ بہرحال اختیار مختار یہ اسی سے ہے، یہ وہی ہے جو آپ اردو میں بولتے ہیں، اور یہ عربی کا صیغہ ہے، سمجھ رہے ہیں۔ وختارا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ وقت پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، 70 لوگوں کو اختیار فرمایا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے بہترین آدمیوں ہی کا انتخاب کیا ہوگا، یعنی اچھے ہی لوگ ہوں گے، مگر وہاں جا کر ان پر اللہ کا ایسا غضب ہوا کہ وہ سب زلزلے سے مر گئے، ٹھیک ہے۔ اس عذاب کا باعث کیا تھا؟ مفسرین نے مختلف وجوہ بیان کی ہیں، جن میں سے سب سے راجح وہی بات ہے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں ذکر ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں تیرا یقین ہرگز نہیں کریں گے۔ اس گستاخی پر ان پر بجلی گری جس سے وہ سب مر گئے، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ تو اصل میں یہی تفسیر ہے، سمجھ رہے ہیں، جو قرآن نے خود تفسیر کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 پر اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا، یعنی علل اعلان، یعنی ظاہری طور پر، یعنی جب تک نہیں دیکھ لیں، جہرہ فرمایا تھا نا، جہرتن، ہم اللہ تعالیٰ کو علل اعلان یعنی بالکل کھلے طور پر واضح طور پر نہیں دیکھ لیں تو ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، سائقہ، سائقہ کیا چیز ہے؟ کڑک، چمکدار بجلی، اور تم دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم کو یہ نظارہ سب نظر بھی آ رہا تھا۔ تو وہاں پر یہ فرمایا، یہاں کیا فرمایا؟ یہاں فرمایا کہ رجفہ، اور رجفہ کیا ہے؟ زلزلہ، تو یہاں پر ہے زلزلے کا ذکر۔ ظاہر ہے کہ بجلی جب اس کی کڑک ہو تو بجلی کی کڑک سے، اور جب وہ بطور عذاب بھی ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زلزلے کا جھٹکا آنا یا زلزلہ آ جانا، یہ تو معمول کی بات ہے، کوئی تعجب خیز بات تو ہے نہیں۔ اس سے پہلے ہم تلاوت کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر کتاب لینے گئے تھے تو ان لوگوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، یہ بات تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کرنے کا جو جرم، بلکہ جرم عظیم کر چکے تھے، اس کے بعد وہ سخت پشیمان ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرضی پیش کی کہ ہماری مغفرت کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں مناجات کیجئے۔ حکم ہوا کہ ان میں سے 70 آدمی آپ منتخب کر لیں، ان کا انتخاب کر کے اپنے ساتھ ان کو جو ہے وہاں لے آئیں کوہ طور پر، اور وہ یہاں آ کر ساری قوم کے نمائندوں کی حیثیت سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ سو آپ اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ایک بادل نمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو گھیر لیا۔ وہاں پہنچ کر سب کیا ہوئے؟ سجدے میں گر گئے، اور کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے گفتگو کی۔ تو اس وقت اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ظاہری طور پر علل اعلان دیکھنے کے لیے مطالبہ کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کا ہم نے آپ کو بتایا آیت نمبر 55 کی آیت کو۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، شکر نہیں کرتا، جو مل جائے اس پر اکتفا نہیں کرتا، اس پر شکر نہیں کرتا، زیادہ کی طلب کرتا ہے، اور زیادہ کی طلب میں مارا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ جو ملا ہے اس پر شکر کرنے کے بجائے زیادہ کی حوث کی وجہ سے پریشان بھی رہتا ہے۔ دیکھو ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت بھی ملی، ان کی قربت بھی ملی، ان کے ساتھ دیکھو کہاں گئے ہیں، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کا شکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ اپنی رحمت اور فضل فرمایا کہ نبی کے ساتھ ہمیں نبی کی قربت میں یہاں آنا نصیب ہوا، اسی مبارک جگہ، برکت والی جگہ ہم تشریف لے آئے۔ بہرحال پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک نیا مطالبہ شروع کر دیا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کو دکھا دیں، جو کہ ممکن نہیں ہے دنیا میں۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد
تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں آپ کا یقین ہرگز نہیں کریں گے، اس گستاخی پر ان پر بجلی گری جس سے وہ سب کے سب کیا ہوا، مر گئے۔ دیکھیے ان کو کیا ہوا، رجفہ نے پکڑ لیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے آہذاری کرنے لگے، الہٰ کرنے لگے۔ فرمایا اے میرے رب اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے ہی قال ربی، اسٹارٹنگ کس سے کی ہے، فرمایا ربی ربی۔ کیا خوبصورت انداز لگتا ہے، کبھی اس طرح دعا کیا کریں، یا ربی یا ربی یا ربنا، بہت خوبصورت انداز ہے دعا کا، بہت پیارا انداز ہے، اس طرح مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کے کیا ہوتا ہے، آپ کے تمام کاموں کو بنا دیتا ہے، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے آپ کی طرف، وہ خود متوجہ ہوتا ہے، وہ خود آپ کی فریاد سنتا ہے۔ ربی یا ربی یا ربی، یہ پکارا تو کرے، دونوں ہاتھ پھیلا کے پکاریں اس کو، تصور میں لا کے دیکھیں کیسے آپ کی دل بستگی کا سامان نہیں ہوتا، ہوگا ہوگا ضرور ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پکارا ربی، اے میرے رب اگر آپ چاہتے تو ان 70 آدمیوں کو بنی اسرائیل سے نکلنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، تاکہ بنی اسرائیل ان کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ظاہر تباہی موت مر گئے یہ، اور مجھ پر الزام نہ رکھ سکتے کہ میں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور اگر آپ چاہتے تو میری قوم کی گستاخی کی وجہ سے مجھے بھی آپ چاہتے تو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آپ نے جب اس وقت ہم پر رحم کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا تو اب بھی ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے اور ان کو ہلاک نہ کیجئے۔ آپ غور کریں آیات پہ اور تھوڑا سا رو بھی دیں۔ اب تو ہلاکنا، یہ بھی ہلاکت کی ہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ کیا آپ ہم لوگوں کو ہلاک کر دیں گے؟ بما فعل السفہاء منا، سفہاء سفیہ کی جمع ہے، یعنی وہ ہم میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں، کچھ بے وقوفوں کی وجہ سے ان کے جو عمل ہیں، بے وقوفانہ باتیں ہیں، بے وقوفانہ کام ہیں، ان کی وجہ سے کیا آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ سفہاء سے مراد یہاں پر فرمایا ہے مفسرین نے کہ یا تو بچڑے کے پجاری ہیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور یا تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کرنے والے ہیں، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ فتنہ آپ اردو میں بولتے ہیں، بہت بڑا فتنہ ہے یہ، ہے نا؟ فتنے کا مطلب آزمائش بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی اور عذاب بھی، کئی معنی میں فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا یعنی آپ یہاں پہ کہہ لیجئے آزمائش اور امتحان، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر توفیق الہی انسان کی دستگیری کرے تو امتحان و آزمائش کے میدان میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی تائید اور توفیق شامل حال نہ ہو مالک کی، رب کی، تو معمولی سی آزمائش، چھوٹا سا فتنہ بھی انسان کے لیے کیا ہوتا ہے، انسان کے لیے تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور زہد و تقدس کے سارے جتنے جبے ہوتے ہیں آپ نے پہنے ہوئے، سب تار تار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل کی ناسمجھی، اپنی عقل کی نارسائی اور اپنی بے بسی کو ہر وقت پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت اور پیاری دعا ہے، اے زندہ و جاوید، اے ہر چیز کو زندہ رکھنے والے، میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ آنکھ جھپکنے کی قدر بھی، یعنی جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کیجیے، اپنے توفیق سے محروم کر کے میرے حوالے مجھے نہ کیجیے، اور میرے تمام حالات کی آپ خود ہی اصلاح فرما دیجیے۔ آپ بھی دیکھ کر پڑھ لیجیے تاکہ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں آپ کی رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں، سو آپ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا، اور میرے لیے میرے سب کام سنوار دیجیے۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک بار پھر پڑھ لیجئے عربی میں تاکہ یاد ہو جائے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، بس پلک جھپکنے کے ایک لمحے کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے برابر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد یا نفس کے حوالے نہ کیجیے، اور میرے سب حالات سنوار دیجیے۔ آپ کے سوا کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا انت، صرف آپ ہی ایک الہ ہیں۔
آیت مبارکہ کے اس حصے سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ بچڑے کی عبادت بھی پوری قوم نے نہیں کی تھی، اکثر لوگوں نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطالبہ بھی ساروں نے نہیں کیا تھا، ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا تھا اور کچھ نے نہیں کیا تھا، اسی لیے یہاں بتایا گیا کہ کچھ سفہا نے کیا ہے، تو ان سفہا کی وجہ سے کیا ساری قوم ماری جائے گی؟ اسی وجہ سے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض فرمایا اپنے رب سے کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، کیا آپ ہم میں سے بے وقوف لوگوں کے کام کی وجہ سے سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ان ہی الا فتنتک، یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی یا آپ کو آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، حقیقت میں یہ سب کام کیا ہیں؟ آپ کی طرف سے ایک آزمائش تھے، جو جس طرح چاہتا ہے امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے جس طرح امتحان لے، آپ کا جو اسکول کا، کالج کا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے اپنے بچوں کا، اپنے شاگردوں کا، اسٹوڈنٹ کا ایگزام لیتے ہیں نا، اپنے حساب سے لیتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی جس طرح چاہیں اپنے بندوں کا امتحان لیں، جس طرح چاہیں ان کو کامیاب کرنے کے ذرائع مہیا فرمائیں، اور ظاہر ہے جو ناکامی جنہوں نے اپنے لیے لازم کر لی ہے تو ان کو ظاہر ہے کوئی راستہ دکھا بھی نہیں سکتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا اور مناجات کی تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، فرمایا پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچائیں اور ہر طرح کے ایسے فتنے سے بچائیں جس سے گمراہی ممکن ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ہدایت دیں اور ہر وہ راستہ دکھائیں جس سے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے۔ انت ولینا فاغفر لنا، آپ ہمارے ولی ہیں دنیا میں اور آخرت میں، آپ ہمارے والی ہیں، کام بنانے والے ہیں، کارساز ہیں، ہمیں معاف کر دیں اور ہم پر رحم کریں، ہم آپ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بہترین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی معافی دے سکتا ہے، نہ آپ سے زیادہ کوئی رحم کر سکتا ہے، اس لیے ہم آپ کے دامن رحمت میں، آپ کے دامن مغفرت میں ہم پناہ ڈھونڈتے ہیں اور اسی میں ہم اپنے لیے رحمت کے طالب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ بہرحال اس پر تو بھی بات کریں گے، پہلے سے دیکھ لیجئے۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، آپ انشاءاللہ کہتے ہیں نا، ماشاءاللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب شاء چاہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہنا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یعنی ان، اگر شاء چاہا اللہ، اللہ نے، ماں جو شاء چاہا اللہ، اللہ نے، اس طرح آپ بولتے ہیں نا ماشاء اللہ انشاءاللہ، تو شاء کا مطلب چاہنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اب مالک نے، اللہ نے، مالک الملک نے اپنے غیر محدود اختیارات کا بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے اختیارات تو غیر محدود ہیں، جو چاہوں جیسے چاہوں کروں، کسی کو اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مالک ہوں لیکن کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ میرے رحمت کے خزانے خرچ کرنے سے ختم بھی نہیں ہوتے، مانگو مانگو اور مانگو، بار بار مانگو، دن بھر مانگو، رات بھر مانگو، دیتا رہوں گا، ختم نہیں ہوتے اللہ کے خزانے، خرچ کرنے سے کم بھی نہیں ہوتے۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، حدیث شریف میں کتنا خرچ کر چکا، اس کے خزانے میں کمی ہوئی؟ آپ دیکھتے ہیں دنیا کی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، کمی نہیں ہوتی، بڑھتا ہی جا رہا ہے، جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب کے کھانے پینے کی اشیاء تیار ہیں۔ میرے رحمت کا دامن بہت وسیع ہے، لیکن اس کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ صرف وہی لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ جن میں صفات کون سی پائی جاتی ہیں؟ بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، جو متقی بھی ہوں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں۔ زکوٰۃ کس کی دینی؟ صرف پیسے کی؟ نہیں بھائی، آپ کو زکوٰۃ تو اپنے وقت کی بھی دینی ہے، آپ کو بہت ساری زکوٰۃ دینی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور ان کی یہ صفت بھی ہو کہ وہ مومن بھی ہوں۔ تو بتا دیا کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، دنیا میں تو سب کو دیکھو کھانے پینے کو مل رہا ہے، جو مانے اسے بھی، جو نہ مانے اسے بھی، فرما بردار اسے بھی، نافرمان اسے بھی، ٹھیک ہے، جو عبادت کرے اسے بھی، جو کسی اور کی غیر کی پوجا کرے اسے بھی، سب کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اتنی رحمت تو ہے، 100 سال گناہ کرتے ہو پھر معافی مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور رحمت کیا ہوگی؟ پھر کبھی دوبارہ گناہوں کو گنایا بھی نہیں جاتا۔ تمہارے لیے ضرورت اس بات کی ہے، سبق اس بات کا ہے اس کے اندر، جو نبی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح مناجات کی، جو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، بیان فرمایا،
اور پھر تمہیں بھی اس میں سبق دیا، قرآن میں بھی اللہ نے بیان کر کے تم کو سبق بھی دیا کہ تم بھی اپنے لیے اس میں سبق نکالو کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانو، اس کو مالک و مختار مانو، مختار کل ہونے کا اعتراف کرو، اور اس کے بعد اپنا دامن طلب اس کے سامنے پھیلاؤ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ دامن طلب پھر پھیلایا، پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان فرمایا۔ ولینا، ہمارے دین و دنیا کے تمام کاموں کا آپ ہی محافظ ہیں، آپ ہی نگہبان ہیں۔ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں ہمیں صحت بھی دیجیے، عافیت بھی دیجیے، توفیق ہدایت بھی دیجیے، شوق عبادت بھی عطا فرمائیے، اور جب یہاں سے رخصت سفر باندھ کر دار البقاء کی طرف، آخرت کی طرف، قبر کی طرف، موت کی طرف جب ہم کوچ کریں، کوچ ہے بے خبر ہونے کو ہے۔ کوچ آپ جانتے ہیں نا، کوچ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ رخصت اختیار کرتے ہیں، جب آپ کہیں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے سامان سفر تیار کرتے ہیں، کوچ اسے کہتے ہیں۔ کوچ ہے بے خبر ہونے کو ہے، تابہ کی غفلت سحر ہونے کو ہے۔ جلدی سے توبہ کرو، صبح ہونے والی ہے۔ صبح کون سی؟ وہ موت کے بعد جو صبح ہوگی۔ ابھی تو ہم کیا ہیں، یہاں دنیا میں ہے نا، ابھی تو موت کی صبح نہیں ہوئی۔ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی نہیں ہے، یہ صبح زندگی، شام دوام زندگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس کو سمجھیے گا، اس شعر پہ ذرا غور کیجیے گا۔ کوچا ہے بے خبر ہونے کو ہے، تابہ کی غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے توشا سفر ہونے کو ہے۔ جلدی جلدی نیکیوں کا توشا سامان تیار کر لو، سفر ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے۔ باندھ لے توشا سفر ہونے کو ہے۔ ایسے ہی سفر شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے اپنی تیاری کر لیتے ہیں نا، اپنا بیگ تیار کر لیتے ہیں، ضروریات جتنی آپ کے سامان کی ہے وہ رکھ لیتے ہیں، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ATM کارڈ رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو خریداری کرنے میں کہیں پیسوں کی ضرورت ہو جائے تو سہولت رہے۔ سب چیزیں رکھ لیتے ہیں، ٹکٹ، پاسپورٹ، ساری چیزیں رکھ لیتے ہیں، سب چیزوں کا آپ انتظام کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخرت کے لیے بھی تیاری کر لیجئے۔ باندھ لے تو شاہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد و بشر ہونے کو ہے۔ ہر فرد ختم ہو جائے گا، ہر بشر ختم ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، ورحمتی، رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میرے رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ یہ ایک عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جامعیت اور عموم کا تذکرہ ہے، عام ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، دوبارہ پھر اس کو سمجھیے، یعنی میرا عذاب تو صرف ان کافروں اور نافرمانوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے خاص ہے، ان کے لیے مخصوص ہے، جنہیں میں نے ان کی نافرمانی پر سزا دینا چاہتا ہوں۔ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ عذاب دینا میری غالب صفت نہیں، بلکہ وہ میرا ایک فعل ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جو عدل کے تقاضے کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ عدل ہے۔ آپ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور برا دکھائے۔ کبھی کبھی آپ جذبات میں یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میری رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی اصل صفت کیا ہے؟ اصل اس کی صفت یہ ہے کہ غالب، یعنی اس کائنات کے نظام کے لحاظ سے جس کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ میری رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ میری کی جگہ پر اللہ کی رحمت اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی ظاہر گفتگو کے سمجھنے میں کہیں دشواری نہ ہو، جس سے کائنات کی ہر چیز فیضیاب ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے آپ نے یعنی تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک اعرابی نے نماز کی حالت میں کہہ دیا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس اعرابی سے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو وسیع ہے، واسع کو محدود کیوں کر دیا؟ تم نے تو بالکل اس کو یعنی اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، مقید کر دیا ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت، جو رحمت اللہ تعالیٰ کی یعنی وسیع رحمت ہے، واسع کو محدود کر دیا۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 6010 ہے۔ اور یہاں دیکھیے اعرابی کی دعا ہے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، یہ دیکھیے اعرابی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہم ارحمنی و محمدن، اور آگے کہا ولا ترحم معانا احدا
फलम्मा सल्लम नबी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कंप्लीट की, सलाम फेरा, तो आराबी से कहा, यानी देहाती से फरमाया, तुमने एक वसी चीज को तंग कर दिया, आपकी मुराद अल्लाह ताला की रहमत से थी। ये है हदीस। सूरह नहल और सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में भी खास नेकोकारों के लिए होती और कुफ्र और नाफरमानी पर फौरन मुआवजा होता, तो रूए जमीन पर किसी चलने वाले को अल्लाह ताला नहीं छोड़ता, यानी सबको फौरन हलाक कर देता। क्योंकि जाहिर है कि मुजरिमीन तो बहुत है दुनिया में, आपको पता है कि अल्लाह ताला के नाफरमान हो उसे ही दुनिया भरी हुई है, तो अल्लाह ताला फिर किसी को नहीं छोड़ता। तो बहरहाल यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं। अब यहाँ से किसी को गलतफहमी भी हो सकती है, ये जो कुल्ला आ गया, ठीक है, तो कुल्ला से बहुत से लोगों को कुल और कुल्ली और कुल्ला, ये जाहिर है इसके जो यानी कहना है जेर जबर पेश, तो कोई वजह होती है पीछे से, इसलिए आता है जेर जबर पेश, लेकिन कुल की वजह से किसी को गलतफहमी भी हो सकती थी, तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता भी दिया, फसअक्तुबूहा, बता भी दिया कि लिल्लज़ीना यत्तक़ूना, बता दिया। क्या बताया कि अब ये कुल्ला शैइन में तो इब्लीस भी है, तमाम कुफ्फार भी हैं और मुशरिकीन भी, सभी शामिल थे, सारे मज़ाहिब भी शामिल हैं, क्योंकि कुल्ला शैइन में ये सब दाखिल हैं। इसलिए ये बताने के लिए कि ये सब मेरी रहमत से महरूम हैं, फरमाया कि मैं अपनी रहमत सिर्फ उन लोगों के लिए लिखूंगा जो डरते हैं, जो क्या करते हैं, लिल्लज़ीना यत्तक़ून, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, ठीक है, वो सब जो है उसमें दाखिल हैं, उसके अलावा सब खारिज हैं, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, अल्लाह ताला अपनी रहमत किनको अता करेंगे, किन लोगों को लिखेंगे, किन लोगों को देंगे, जो अल्लाह ताला ने यहाँ सिफात बताई हैं ये भी, और जो दीगर जगह अल्लाह ताला ने मोमिनों की सिफात बयान फरमाई हैं वो भी, जब तक कि उसमें ये लोग शामिल नहीं होंगे अल्लाह की रहमत से महरूम होंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या बयान किया, यानी अल्लाह ताला ने वज़ाहत फरमा दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना भी होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके भी चलना होगा, आपकी ही तरह नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, ज़कात भी अदा करनी पड़ेगी। यहाँ तो सारी चीज़ों का जिक्र नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे तो जिक्र है ना, नमाज का भी जिक्र है, यहाँ ज़कात का जिक्र है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी के बाद उसकी रहमत के, अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक सिर्फ वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हैं, हदीसों पर, सुन्नतों पर अमल करते हैं। ये बात जानना जरूरी है। और फिर आगे फरमाया वयुतून ज़कात, तो यहाँ पर ये भी देखिए कि ज़कात की बात हो रही है, ठीक है। ज़कात का वैसे माना तो पाकी का होता है, पाक कर देना, ठीक है। दूसरे अरकान और फराइज यहाँ नहीं बयान हुए हैं, यहाँ ज़कात का यानी जिक्र हुआ है, यानी खास रुकन यहाँ ज़कात बयान किया गया है, ठीक है। ये आप इसलिए भी जान सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खास तौर पर यानी माल से बहुत ज्यादा लगाव और मोहब्बत रखते हैं, और माल की मोहब्बत उनमें इतना ज्यादा पाई जाती है कि जिसकी वजह से वो अल्लाह की राह में ज़कात देने में भी कोताही करते हैं, अदाए ज़कात में वो बहुत ज्यादा तंग दिल होते हैं, बखील होते हैं, और ज़कात देने का फरीजा अदा नहीं करते ऐसे, और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे लोगों से आपने क्या किया था, आपने क़िताल किया था, क्योंकि उन्होंने एक रुकन ऐसा रुकन जो पिलर है जिसके बगैर बुनियाद शुरू नहीं होती, उसके इनकारी हो गए थे, वो ज़कात अदा नहीं करते थे। तो आप क्या समझते हैं कि आप ज़कात नहीं देते तो क्या, अगर सहाबा आ जाएं तो क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है, आपके साथ क्या करेंगे, वो आपको मुसलमान समझेंगे? सोचिए थोड़ी देर के लिए, जिससे सहाबा क़िताल करें उसका क्या हाल होगा, वो खुद सोच सकता है। तो इसलिए माल की इतनी मोहब्बत ना किया करें, माल की ज़कात भी दिया करें, ठीक है। तो माल की मोहब्बत में ज़कात देने में कोताही बहुत नापसंदीदा है, और इससे बढ़कर ये कि आप ज़कात एक तो नहीं देते, दूसरी क्या है, आपके अंदर बीमारी आ गई है सूदखोरी, सूद भी खाते हैं, सूद पर कर्ज देते हैं। सोचिए थोड़ी देर, आपका क्या हाल हो चुका है, और आप कहते हैं कि हम उम्मत हैं, हम उम्मत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको जहन्नम देखेगी उसको पसीना आ जाएगा। हाँ, सोचिए जरा, जहन्नम बुझ जाएगी। सोचिए, अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजल फरमाए, हमें समझने की तौफीक दे, और हमें हर तरह की खुशफहमी से भी जरा थोड़ा सा एहतियात कर लेना अच्छा है।
تو ان آیات میں ہمارے لیے بہت سارے سبق تھے، ہم نے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے اپنے لیے سبق نکال بھی لیے، لیکن ایک چیز یہاں پر اور مزید اس پر ہم نے کہا تھا کہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آپ لکھ دیجئے دنیا میں بھلائی. یہ دعائیں ہیں، یاد کر لیجئے گا، یہ دعا ہے یاد کر لیجئے. کہاں سے؟ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. غافرین یہاں پہ یہ دعا ہے، یہاں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. یہ پوری دعا ہے، ٹھیک ہے، جو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ آدھی آیت ادھر ہے، آدھی آیت ادھر ہے. آیت نمبر 55 میں تو آدھی سے بھی کم ہے، چوتھائی ہی آیت ہے، اور آیت نمبر 56 میں آدھی آیت کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کم ہی ہے، لیکن تو یہ دعا ان دونوں آیتوں سے لے کر یاد کر لیجئے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک. یہ دعا ہے، یاد کر لیجئے، بہت خوبصورت دعا ہے، نمازیں پڑھ لیا کریں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسنہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات آپ ایمان پر ہوں، یہ سب سے بہترین حسنہ ہے. پھر آپ صحت مند ہوں، یہ بھی حسنہ ہے. اور پھر آپ کے پاس بقدر ضرورت روزی ہو، آپ کو عقل و شعور ہو، سمجھ بوجھ ہو، آپ کو دین کی سمجھ ہو، یہ سب حسنہ میں آتے ہیں. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے آپ کو اپنے فضل سے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی حسنہ میں بے شمار چیزیں آتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو مختصر کر کے بتانے کی کوشش کی ہے. اور باقی آپ اس کو بار بار تلاوت کریں، اس میں اپنے لیے سبق بھی نکالیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. دیکھیے، جو چیزیں بھی ہیں دین کی یا دنیا کی، یہ صرف ہماری خواہش پر ہمیں نہیں ملتی بلکہ کوشش پر ملتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو کوئی بھی ڈگری آپ کی خواہش کرنے سے نہیں ملتی کہ جناب مجھے ایسی سی اے کی انجینئرنگ کی ڈگری مل جائے، ڈاکٹری کی ڈگری مل جائے. تو کیا مل جائے گی؟ کیا نہیں ملے گی نا. کیا کرنا پڑے گا؟ کوشش کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے ہدایت کیا ایسی مل جائے گی کیا کہ آپ ہدایت کی طالب ہے؟ جہنم سے کیا ایسی دور ہو جائیں گے کیا؟ جنت کیا ایسی مل جائے گی کیا؟ نہیں. اس کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، ہمت کرنی پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کی دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے.